بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیا جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ نہ تھی۔ طرح طرح سے آپ کو دکھ دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر لوگوں نے کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے چھڑایا کہ اے لوگو، کیا تم ایک آدمی کو اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے خدا میرا آقا ہے؟ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھری لا کر رکھ دی گئی اور اس کے بوجھ سے اس وقت تک آپ سر نہ اٹھا سکے جب تک بعض لوگوں نے پہنچ کر اس اوجھری کو آپ کی پیٹھ سے ہٹا نہیں۔ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو مکہ کے اوباشوں کی ایک جماعت آپ کے اگل بغل ہو گئی اور رفتہ بھر آپ کی گردن پر یہ کہہ کر تھپڑ مارتی چلی گئی کہ لوگو، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ آپ کے گھر میں اگل بغل کے گھروں سے لگاتار پتھر پھینکے جاتے تھے، باورچی خانہ میں گندی چیزیں پھینکی جاتی تھی جن میں بکروں اور اونٹوں کی اتڑیاں بھی شامل ہوتی تھی۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ پر مٹی دھول ڈالی جاتی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر کے نیچے چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ مگر یہ مظالم بیکار نہ جا رہے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ظلم کیے جا رہے تھے یہ ضائع نہیں ہو رہا تھا۔ شریف الطبع یعنی شریف لوگ ان کو دیکھتے اور اسلام کی طرف ان کے دل کھینچے چلے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل، آپ کا سب سے بڑا دشمن اور مکہ کا سردار، وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کی۔ آپ اس کی گالیاں سنتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کی ایک لونڈی اس واقعہ کو دیکھ رہی تھی۔ شام کے وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک نہایت دلیر اور بہادر آدمی تھے اور جن کی بہادری کی وجہ سے شہر کے لوگ ان سے ڈرے ہوئے تھے، شکار کھیل کر جنگل سے واپس آئے اور کندھے کے ساتھ کمان لٹکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ لونڈی کا دل صبح کے نظارہ سے بے حد متاثر تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شکل میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور انہیں طعنہ دے کر کہا، تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، ہر وقت اسلحہ کے ساتھ ہوتے ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ صبح ابو جہل نے تمہارے بھتیجے سے کیا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا کیا؟ تو اس نے وہ سب واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان نہ تھے مگر دل کے شریف تھے۔ اسلام کی باتیں تو سنی ہوئی تھیں اور یقیناً ان کے دل پر ان کا اثر ہو چکا تھا، مگر اپنی آزاد زندگی کی وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن اس واقعہ کو سن کر ان کی رگے حمیت جوش میں آ گئی، آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا اور انہیں یوں معلوم ہوا کہ ایک قیمتی چیز ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اسی وقت گھر سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف گئے اور جو سرداروں اور رئیسوں کے مشورے کا خاص مقام تھا، اپنی کمان کندھے سے اتاری اور زور سے ابو جہل کو ماری اور کہا، سنو، میں بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب کو اختیار کرتا ہوں۔ تم نے صبح اسے بلا وجہ گالیاں دی اس لیے کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیتا، اگر بہادر ہو تو اب میری مار کا جواب دو۔ یہ واقعہ ایسا اچانک ہوا کہ ابو جہل بھی گھبرا گیا۔ اس کے ساتھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کو اٹھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا خیال کر کے اور ان کے قومی جتھا پر نظر کر کے ابو جہل نے خیال کیا کہ اگر لڑائی شروع ہو گئی تو اس کا نتیجہ نہایت خطرناک نکلے گا۔ اس لیے مصلحت سے کام لے کر اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ چلو جانے دو، واقعی میں اس کے بھتیجے کو بہت بری طرح گالیاں دی تھی۔ اللہ